شارجہ میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے، معروف کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ UAE حکام کے مطابق صورتحال کو سنبھال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شارجہ میں ڈرون حملہ ہوا ہے، معروف کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ UAE حکام کے مطابق صورتحال کو سنبھال لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ کارروائیاں صرف دشمن جار قوتوں کے خلاف کی گئی ہیں۔ دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا۔ اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خطے سے امریکی افواج کو نکال دیا جائے۔ ایران نے دشمن کے فضائی کمانڈ نظام کو نشانہ بنا کر اپنی صلاحیت دکھائی۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ کارروائیاں صرف دشمن جار قوتوں کے خلاف ہیں۔ دشمن نہ عربوں کا احترام کرتا ہے، نہ ایرانیوں کا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ خطے سے امریکی افواج کو نکال دیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے دشمن کے فضائی کمانڈ نظام کو نشانہ بنا کر اپنی صلاحیت دکھائی۔ غیر جانبدار ممالک کے جہاز کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ممالک جہاز گزارنے کے لیے ایران سے رابطے میں رہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ہرمز کی بندش اور قیمتوں میں اضافہ امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ امریکی جارحیت کے نتیجے میں یہ ہرمز کی بندش ہوئی اور قیمتوں میں اضافہ ہوا، ایران کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایرانی ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق غیر جانبدار ممالک کے جہاز کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ یہ ممالک جہاز گزارنے کے لیے ایران سے رابطے میں رہے۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس لگانے کی منظوری۔ بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس ایرانی ریال میں ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس ایرانی ریال میں ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ایک اور ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی منظوری دے دی۔ جو بھی اسرائیلی شہریوں کو قتل کرے گا اسے موت کی سزا ملے گی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں کی اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام کی شدید مذمت۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کا یہ اقدام نسل پرستانہ اور ظالمانہ ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دشمن کا ایک اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ دنیا نیا علاقائی نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کمانڈر اسماعیلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کی کارروائیاں قابل تعریف قرار دی گئیں۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم خطے میں سیکیورٹی بیلٹ قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایران کے اتحادی گروہوں نے اسرائیل کی حکمت عملی ناکام بنا دی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ For the cost of this war, will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. Talks are continuing and going well. President Trump issued a 10-day pause to postpone planned strikes on Iranian power plants and energy infrastructure. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States, permanently abandon their nuclear ambitions. We understand, we hear you, we see you. We are fully tracking this short-term fluctuation in oil and in diesel prices. The full reopening of the strait is something the administration is working towards, but the core objectives of the operation have been clearly defined for the American people by the Commander-in-Chief. The President has always said that diplomacy is his number one option and priority. Again, he tried earnestly, in good faith, to engage in diplomacy with the Iranian regime prior to this operation being launched in the first place. لبنان میں UN امن مشن پر حملے، فرانس کی جانب سے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ اقوام متحدہ امن مشن پر حملے افسوسناک ہیں۔ امن مشن پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں۔
اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے مزید 6 دیہات کے لیے انخلا کی وارننگ، وادی بیکا کے شہری علاقہ خالی کر دیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد 12 لاکھ لبنانی علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان کے مزید 6 دیہات کے لیے انخلا کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وادی بیکا کے شہری علاقہ خالی کر دیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے وارننگ دی گئی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد 12 لاکھ لبنانی علاقہ چھوڑ چکے، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اردن کے شاہ عبداللہ نے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تینوں رہنماؤں نے ملاقات میں انرجی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر بات چیت کی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور اردن کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے ایک خطرناک پیش رفت ہے جو خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جلد معاہدہ نہ ہوا، آبنائے ہرمز فوری طور پر نہ کھولی گئی تو ایران کے تمام بجلی گھر، تیل کے کنویں اور خاک جزیرے کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر سنگین نتائج کی دھمکیاں، بولے ایران میں فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول قیادت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ خاطر خواہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ امریکہ نے اب تک اہم تنصیبات کو دانستہ طور پر نہیں چھیڑا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہیں لگتا ہے کہ مشتبہ خامنہئی زندہ مگر شدید زخمی ہیں۔ جلد پتہ لگا لیں گے کہ ایرانی اسپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اسرائیلی ریفائنری پر ایرانی حملے کا جواب آپ تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے۔ اور جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر ڈٹ گئے۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایرانی عوام کی عزت اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ آج ایران دنیا کے سامنے روشن موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت، کہا امریکہ کے ساتھ صرف ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ ایران ہر جگہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی مطالبات حد سے زیادہ اور نہ معقول ہیں۔ نہیں معلوم امریکہ میں کتنے لوگ ٹرمپ کی سفارتکاری کے دعوے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ لبنان میں ایران کے سفیر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ روس یوکرین جنگ اور امریکہ ایران جنگ کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی ثالثی پر اعتماد۔ اسلام آباد جلد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر نے بھی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار نے 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں مسلم امہ کا اتحاد مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ چین بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔